السلام علیکم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے عقیدوں کا بیان۔ تمام عالم پہلے بالکل ناپید تھے، پھر اللہ کے پیدا کرنے سے موجود ہوا۔ اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ کوئی اس کے مقابل کا نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سب سے نرالا ہے، وہ زندہ ہے، اس کو قدرت ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح نہیں، جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک والا نہیں، وہی پوجنے کی قابل ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اپنے بندوں پر مہربان ہے، بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے، وہی عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، گناہوں کا بخشنے والا ہے، زبردست ہے، بہت دینے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے، جس کی روزی چاہے تنگ کر دے اور جس کی چاہے زیادہ کر دے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، انصاف والا ہے، بڑے تحمل اور برداشت والا ہے، خدمت اور عبادت کی قدر کرنے والا ہے، دعا کا قبول کرنے والا ہے، سمائی والا ہے، وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، اس کا کوئی حکمت سے خالی نہیں، وہ سب کا کام بنانے والا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا، وہی قیامت میں پھر پیدا کرے گا، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اس کو نشانیوں اور صفتوں سے سب جانتے ہیں، اس کی ذات کی باریکی کو کوئی نہیں جان سکتا، گناہ گاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو سزا کے قابل ہیں ان کو سزا دیتا ہے، وہی ہدایت کرتا ہے، جہاں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، بغیر اس کے حکم سے ذرا پتا بھی نہیں ہل سکتا، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ تمام عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں، وہی سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہیں، اسی طرح تمام اچھی اور کمال کی صفتیں اس کو حاصل ہیں، اور بری اور نقصان کی کوئی صفت اس میں نہیں، نہ اس میں کوئی عیب ہے، اس کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور اس کی کوئی صفت کبھی جا نہیں سکتی، مخلوق کی صفتوں سے وہ پاک ہے، اور قرآن حدیث میں بعض جگہ جو ایسی باتوں کی خبر دی گئی ہے تو ان کے معنی اللہ کے حوالے کریں کہ وہی اس کی حقیقت جانتا ہے، اور ہم بے خود قید کیے اسی طرح ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے اور حق ہے، اور یہی بات بہتر ہے، یا اس کی کچھ مناسب معنی لگا لیں جس سے وہ سمجھ میں آ جائے۔ دنیا میں جو کچھ بھلا برا ہوتا ہے سب کو اللہ تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے، اور اپنے جاننے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے، تقدیر اسی کا نام ہے، اور بری چیزوں کی پیدا کرنے میں بہت بھید ہیں جن کو ہر ایک نہیں جانتا، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے، گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے، کوئی چیز اللہ کے ذمہ ضروری نہیں، وہ جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے، بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتانے آئے ہیں، اور وہ سب گناہوں سے پاک ہیں، گنتی ان کی پوری طرح اللہ ہی کو معلوم ہے، ان کی سچائی بتانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی نئی اور مشکل باتیں ظاہر کی جو اور لوگ نہیں کر سکتے، ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں، ان پیغمبروں میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے، اور سب کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور باقی درمیان میں ہوئے، ان میں بعض بہت مشہور ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف،
दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान, अयूब, मूसा, हारून, ज़करिया वगैरह वगैरह, ऐसे ही बहुत से ऐसे पैगंबर हैं। सब पैगंबरों की गिनती अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बताई, इसलिए यूँ अक़ीदा रखे कि अल्लाह ताला के भेजे हुए जितने पैगंबर हैं हम उन सब पर ईमान लाते हैं, जो हमको मालूम है उन पर भी और जो नहीं मालूम उन पर भी। पैगंबरों में बाज़ों का मर्तबा बाज़ों से अफजल है, जो हमको मालूम है और जो नहीं मालूम उन पर भी। पैगंबरों में बाज़ों का मर्तबा बाज़ों से बड़ा है। सबसे ज़्यादा मर्तबा हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और आपके बाद कोई नया पैगंबर नहीं आ सकता। क़यामत तक जितने आदमी और जिन होंगे आप सबके पैगंबर हैं। हमारे पैगंबर को अल्लाह ने जागते में जिस्म के साथ मक्का से बैतुल मुक़द्दस और वहाँ से सातों आसमानों पर और वहाँ से जहाँ तक अल्लाह को मंजूर हुआ पहुँचाया और फिर मक्का में पहुँचा दिया। इसको मिराज कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुछ मखलूक़ात नूर से पैदा करके उनको हमारी नज़रों से छुपा दिया है, उनको फरिश्ता कहते हैं। बहुत से काम उनके हवाले हैं, वो कभी अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करते। जिस काम में लगा दिया है उसमें लगे हैं। उनमें 4 फरिश्ते बहुत मशहूर हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने कुछ मखलूक आग से बनाई है, वो भी हमको दिखाई नहीं देती, उनको जिन कहते हैं। उनमें नेक और बद सब तरह के होते हैं, उनकी औलाद भी होती है। उनमें सबसे ज़्यादा मशहूर शरीर इब्लीस यानी शैतान है। मुसलमान जब खूब इबादत करता है और गुनाहों से बचता है और दुनिया से मोहब्बत नहीं रखता और पैगंबर अलैहिस्सलाम की हर तरह खूब ताबेदारी करता है, तो वो अल्लाह ताला का दोस्त और प्यारा हो जाता है। ऐसे शख्स को वली कहते हैं। उस शख्स के कभी ऐसी बातें होने लगती हैं जो और लोगों से नहीं हो सकती, उन बातों को करामत कहते हैं। वली कितने ही बड़े दर्जे को पहुंच जाएं, मगर नबी के बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह का कैसा ही प्यारा हो जाए, मगर जब तक होश व हवास बाकी हों शरअ का पाबंद रहना फ़र्ज़ है। नमाज, रोज़ा और दीगर कोई इबादत माफ़ नहीं होती। जो गुनाह की बातें हैं जो उसके लिए दुरुस्त नहीं हो जाती। जो शख्स शरीयत के ख़िलाफ़ हो वो अल्लाह का दोस्त कभी भी नहीं हो सकता। अगर उसके हाथ से कोई अजनबी की बात दिखाई दे तो वो जादू है या नफसानी और शैतानी धंधा है, इससे अक़ीदा ना रखना चाहिए। वली लोगों को बात भेद की बातें सोते या जागते में मालूम हो जाती हैं, उसको कशफ और अलहाम कहते हैं। अगर वो शरअ के मुवाफिक है तो कबूल है, अगर शरअ के ख़िलाफ़ है तो रद्द है। अल्लाह और रसूल ने दीन की सब बातें कुरान और हदीस में बंदों को बता दी। अब कोई नई बात दीन में निकालना दुरुस्त नहीं। ऐसी नई बात को बिदअत कहते हैं। बिदअत बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने बहुत सी छोटी बड़ी किताबें आसमान से जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मार्फत बहुत से पैगंबरों पर उतारी ताकि वो अपनी अपनी उम्मतों को दीन की बातें सुनाएं। उनमें 4 किताबें बहुत मशहूर हैं। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम को मिली, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम को मिली और अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। कुरान हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और कुरान मजीद आखिरी किताब है। अब कोई किताब आसमान से ना आएगी, क़यामत तक कुरान ही का हुक्म चलता रहेगा। दूसरी किताबों को गुमराह लोगों ने बहुत कुछ बदल डाला, मगर कुरान मजीद की मेहरबानी का अल्लाह ने वादा किया है, उसको कोई नहीं बदल सकता। हमारे पैगंबर को जिन जिन मुसलमानों ने देखा है उनको सहाबी कहते हैं। उनकी बड़ी बड़ी बुजुर्गियाँ आई हैं, उनकी कोई बुराई ना करे। उनमें सबसे ज़्यादा भरकर 4 सहाबी हैं। हज़रत अबू बकर ये पैगंबर साहब के बाद उनकी जगह बैठने और दीन का बंदोबस्त किया, इसलिए ये अव्वल खलीफा कहते हैं। तमाम उम्मत में ये सबसे बेहतरीन हैं। उनके बाद हज़रत उमर ये दूसरे खलीफा हैं।
ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیسرے خلیفہ ہیں، ان کے بعد حضرت علی یہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ادنا درجے کا صحابی کے برابر مرتبے میں نہیں پہنچ سکتا۔ پیغمبر صاحب کی اولاد اور بیبیاں سب تعظیم کے لائق ہیں، اور اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ کا ہے، اور بیبیوں میں حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کا۔ ایمان اس وقت درست ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے۔ اللہ اور رسول کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب نکالنا یا اس کے ساتھ مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے کھلے کھلے مطلب کو نہ ماننا اور اینچ پینچ کر کے اپنے مطلب کے معنی گھڑنا بد دینی کی بات ہے۔ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ گناہ چاہے جتنا بڑا ہو، جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ناڈر ہو جانا یا نا امید ہو جانا کفر ہے۔ کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کر لینا کفر ہے۔ غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، البتہ نبیوں کو وحی سے اور ولیوں کو کشف اور الہام سے، اور عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں معلوم بھی ہو جاتی ہیں۔ کسی کا نام لے کر کافر کہنا یا لعنت کرنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، مگر جن کا نام لے کر اللہ اور رسول نے لعنت کی ہے یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی ہے، ان کو کافر ملعون کہنا گناہ نہیں۔ جب آدمی مر جاتا ہے، اگر گاڑا جائے تو گاڑنے کے بعد، اور اگر نہ گاڑا جائے تو جس حال میں ہو، اس کے پاس دو فرشتے جن میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ اگر مردہ ایماندار ہو تو ٹھیک ٹھاک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے سب طرح کے چین ہیں، جنت کی طرف کھڑکی کھول دیتے ہیں جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور وہ مزے میں پڑھ کر سو رہتا ہے۔ اور اگر مردہ ایماندار نہ ہو تو وہ سب باتوں میں یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں، پھر اس پر بڑی سختی اور عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے، اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف کر دیتا ہے، مگر یہ سب باتیں مردہ کو معلوم ہوتی ہیں۔ ہم لوگ نہیں دیکھتے، جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر دن صبح اور شام کے وقت مردے کا جو ٹھکانہ ہے دکھلا دیا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھلا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھلا کر اور حسرت بڑھاتے ہیں۔ مردے کے لیے دعا کرنے سے، کچھ خیر خیرات دے کر بخشنے سے اس کا ثواب پہنچتا ہے اور اس سے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ اور رسول نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتائی ہیں سب ضرور ہونے والی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے۔ کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچا دے گا۔ اس کے مار ڈالنے کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور بڑا اودم مچائیں گے، پھر اللہ کے قہر سے ہلاک ہوں گے۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا، مغرب کی طرف سے آفتاب نکلے گا، قرآن جیت اٹھ جائے گا اور تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی، اور اس کے سوائے اور بہت سی باتیں ہوں گی۔ جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا سامان شروع ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ یہ سور ایک بہت بڑی چیز سینگ کی شکل پر ہے۔ اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین اور آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوقات مر جائیں گی، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہے وہ اپنے حال پر رہیں گے۔
ایک مدت ایسی کیفیت پر گزر جائے گی، پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام عالم پھر پیدا ہو جائے تو دوسری بار سور پھونکا جائے گا، اس سے پھر سارا عالم پیدا ہو جائے گا، مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے، اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرائے جائیں گے۔ آخر ہمارے پیغمبر صاحب سفارش کریں گے، ترازو کھڑی کی جائے گی، بھلے برے عمل تولے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا۔ بعض بے حساب جنت میں جائیں گے، نیکیوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور بدوں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا، جو نیک لوگ ہیں وہ اسے پار ہو کر بہشت میں پہنچ جائیں گے، جو بد لوگ ہیں وہ اسی پر سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ اور بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخیوں میں سے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر بہشت میں داخل ہوں گے، خواہ کتنے ہی بڑے گناہ گار ہوں، اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو موت بھی نہ آئے گی۔ بہشت بھی پیدا ہو چکی ہے، اور اس میں طرح طرح کے چین اور نعمتیں ہیں۔ بہشتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس سے نکلیں گے اور نہ وہاں مریں گے۔ اللہ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے دے یا بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے معاف کر دے اور اس پر بالکل سزا نہ دے۔ شرک اور کفر کا گناہ اللہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا اپنی مہربانی سے معاف کر دے گا۔ جن لوگوں کا نام لے کر اللہ اور رسول نے ان کا بہشتی ہونا بتلایا ہے، ان کے سوا کسی اور کے بہشتی ہونے کا یقینی حکم نہیں لگا سکتے، البتہ اچھی نشانیاں دیکھ کر اچھا گمان رکھنا اور اس کی رحمت سے امید رکھنا ضروری ہے۔ بہشت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جو بہشتیوں کو نصیب ہوگا اس کی لذت میں تمام نعمتیں ہیچ معلوم ہوں گی۔ دنیا میں جاگتے ہوئے اللہ کو ان آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلا برا ہو، مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اسی کے موافق اس کو اچھا برا بدلہ ملتا ہے۔ آدمی عمر بھر میں جب کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، البتہ مرتے وقت جب دم ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگے اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان۔ اس کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض برے عقیدے، بری رسمیں اور بعض بڑے بڑے گناہ جو اکثر ہوتے ہیں جن سے ایمان میں نقصان آ جاتا ہے بیان کر دیے جائیں تاکہ لوگ ان سے بچتے رہیں۔ ان میں بعض بالکل کفر اور شرک، بعض قریب کفر اور شرک کے، بعض بدعت و گمراہی میں اور بعض فقط گناہ ہیں۔ غرضی کے حساب سے بچنا ضروری ہے۔ پھر جب ان چیزوں کا بیان ہو چکے گا تو اس کے بعد گناہوں سے جو دنیا کا نقصان اور اطاعت سے جو دنیا کا نفع ہوتا ہے کچھ تھوڑا سا اس کو بیان کریں گے، کیونکہ دنیا کے نفع نقصان کا لوگ زیادہ خیال کرتے ہیں، شاید اسی خیال سے کچھ نیک کام کی توفیق اور گناہ سے پرہیز ہو۔